اب یہ 10 تاریخ ہے جو آپ نے مزدلفہ سے شروع کی ہے، فجر کی نماز وہاں پر پڑھی ہے اور وہاں سے آپ مینا میں آ گئے ہو۔ اب اس 10 تاریخ کا یہ حج کا دن جو ہے یہ سب سے زیادہ عملوں کا دن ہے۔ اس میں سنت تو یہ ہے کہ آپ 5 کام اسی ترتیب سے کریں جو آپ کو میں بتاتا ہوں۔ وہ 5 کام کیا ہیں کہ سب سے پہلے آپ جو بڑا جمرہ ہے، ہمارے بعض جاہل لوگ ان کو شیطانوں کا نام دیتے ہیں، وہ شیطان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کینکر مارنا اللہ کے ذکر کے لیے ہے، تو اس لیے آپ جو بڑا جمرہ ہے، 3 جمرات ہیں، چھوٹا ہے، درمیانہ اور بڑا ہے، پہلا، درمیانہ اور بڑا۔ تو جو بڑا ہے اس کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، اس کو آپ نے جا کر پہلے کو دوسرے کو نہیں مارنے، آخری جو ہے اس کو جا کر آپ نے 7 کینکر مارنے ہیں۔ اچھا، یہ کینکر کہاں سے لینے ہیں؟ ہمارے لوگوں کا یہ بھی تصور ہے کہ لازماً یہ کینکر آپ نے مزدلفہ سے لینے ہیں۔ اچھا، نہیں ملتے تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ پتھر توڑ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی یہ کینکر آپ کو جہاں سے بھی مل جائے، مزدلفہ سے مل گئے، رستے سے کہیں سے مل گئے، کسی نے آپ کو لا کر دے دیے، کہیں سے نہیں ملے، مینا میں آپ کو مل گئے، مقصد جو ہے آپ کے پاس 7 کینکر ہونے چاہیے، کہیں سے بھی مل جائیں، سمجھے نا؟ کینکر ہونے کتنے بڑے چاہیے؟ چنے کے دانے، جو بڑا چنا ہوتا ہے یعنی کہ سفید چنا تقریباً اس کے دانے کے برابر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پتھر مارنے اسے منع فرمایا ہے، اور اس کو غلو کو نام دیا ہے۔ غلو زیادتی ہے، لیکن لوگ اپنی جہالتوں میں کوئی جوتے مار رہا ہوتا ہے، کوئی لکڑیاں مار رہا ہوتا ہے۔ بھئی حج ہے، عبادت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پتھر مارنا ہے، کینکر مارنا عبادت ہے، لیکن بس اس کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو کینکر مارنا ہے 7۔ کیسے مارنے ہیں؟ بڑے جمرے کو جا کر وہاں پر پہنچ کر ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ جہاں پر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا کینکر اس ہول ہے اس کے اندر جا گرے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کا نشانہ لگائیں، وہ جو دیوار بنی ہوتی ہے، ستون بنا ہوتا ہے، نشانہ لگائیں کہ پتھر آپ کا باہر آ گرا تو آپ کا پتھر ضائع ہو گیا، سمجھے نا؟ اس لیے آپ کا پتھر جو ہے وہ اس ہول کے اندر اس جگہ پر گرنا چاہیے، بس چاہے نشانہ لگے نہ لگے، اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے ہر کینکر اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہر کینکر مارنا ہے، الگ الگ کر کے، یہ نہیں کہ 7 کینکر ایک ساتھ، ساتوں ایک ساتھ ماریں گے تو کتنے ہوں گے؟ ایک شمار ہوگا۔ ایک کینکر مارنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ تو اس طرح سے 7 کینکر، یہ پہلا کام آپ کا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ ہم نے ذکر کیا ہے کہ 2 حج ہیں جس میں قربانی ضروری ہے، حج قران اور حج تمتع، جسے حج کی قربانی کہتے ہیں، جسے ہدی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ ضروری واجب ہے، یعنی کہ جو نہیں کر سکتا پھر وہ کیا کرے گا؟ جو نہیں کر سکتا اس کو 10 دن کے روزے رکھنا ہوں گے۔ جو قربانی یہ نہیں کر سکتا حج تمتع یا حج قران کرنے والا، اسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 10 دن کے روزے رکھے، 3 دن کے روزے حج کے دنوں میں ہی یا مکہ میں ہو، اور 7 دن کے روزے جب وہ اپنے گھر واپس لوٹے تو اس کو 10 دن کے روزے رکھنے ہوں گے اس قربانی کی جگہ پر، جو قربانی نہ کر سکتا ہو، تو ورنہ یہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ تو دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ میں آپ کو صرف ترتیب سے بتا رہا ہوں جو سنت ترتیب ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ سر کے بالوں کو منڈوانا یا کتروانا، دونوں طرح سے بھی آپ چاہیں، اور منڈوانا زیادہ افضل ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3 بار دعا کی ہے۔ اب آپ نے سر کے بال منڈوا لیے، آپ کا احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، لیکن ابھی صرف آپ کے احرام کی چادریں کھلی ہیں اور احرام کی جو عام پابندیاں وہ ختم ہوئی ہیں۔ ایک پابندی جو خاوند مرد کے معاملات وہ باقی ہے ابھی تک۔ اب آپ کیا کریں گے کہ بیت اللہ کا طواف کریں گے جا کر۔ یہ طواف کون سا ہے؟ پہلے آپ نے طواف جو کیا تھا طواف قدوم تھا یا عمرے کا طواف تھا، اب اس کو کہتے ہیں طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، طواف حج کا نام بھی دیا جاتا ہے، جو بھی اس کو دے دے نام۔ یہ طواف بھی حج کا رکن ہے۔ اب تیسرا رکن ہم نے ذکر کر دیا۔ پہلا رکن کیا تھا؟ احرام کی نیت۔ دوسرا کیا تھا؟ وقوف عرفات۔ تیسرا کیا ہے؟ طواف افاضہ یا طواف زیارہ یا طواف حج۔ تو سنت یہی ہے کہ آپ 10 تاریخ کو آپ آئیے مکہ میں، اپنے عام کپڑے میں آ جائے، احرام میں جیسے بھی، کیونکہ احرام تو آپ کو کھل چکا ہے، تو آپ آ کے طواف کریں، طواف افاضہ یا طواف زیارہ، 7 چکر لگاتے ہوئے، بعد میں 2 نفل پڑھیں۔ اور چوتھا رکن کیا ہے؟ وہ صحیح ہے، صفا مروہ کی صحیح ہے، اور یہ حج کی صحیح ہے۔ اچھا، اس صحیح کے حوالے سے آپ کو اب یاد ہوگا کہ میں نے کیا کہا تھا کہ حج افراد کرنے والا چاہے تو آ کے طواف کرے، مکہ میں داخل ہوتے ہوئے طواف کر کے ساتھ ہی صحیح بھی کر لے۔ اس کا مطلب کہ اس کی صحیح ہو چکی، حج افراد کرنے والے کی صحیح ہو چکی، اب اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حج قران کرنے والے کو بھی ایک ہی صحیح کرنا کافی ہے۔ جو اس نے صحیح کون سی کی ہے؟ عمرے میں جو کر چکا ہے، اس نے آ کے عمرہ کیا تھا، احرام نہیں کھولا تھا، تو اس نے جو وہ صحیح کی آ کر، وہی اس کی صحیح حج کے لیے بھی کافی ہے۔ لیکن حج تمتع کرنے والے کے لیے اس کا عمرہ بھی الگ مستقل ہے اور اس کا حج بھی سیپریٹ ہے۔ اس کو عمرہ میں بھی صحیح کی تھی اور حج کے لیے دوبارہ اس کو صحیح کرنا ہے۔ تو یہ حج کی صحیح ہے۔ جو 10 تاریخ کا 5واں کام ہے وہ صحیح کرنا ہے۔ تو یہ 5 کام جو میں نے بتائے ہیں 10 تاریخ کے کام ہیں، جو اس ترتیب سے ہیں۔ پہلے جمرات کو کینکر مارنے، جمرہ عقبہ کو، اس کے بعد قربانی، پھر سر کے بال منڈوانا کتروانا،
پھر جو ہے احرام کھول کر یا ویسے بھی جیسے بھی آپ مکہ میں آئیے، آ کر طواف افاضہ کیجیے اور صحیح کیجیے۔ 5 کام ہیں کہ جو اصل تو یہ ہے کہ 10 تاریخ کو کر لیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کاموں کو اسی ترتیب سے کرنا کیا ضروری ہے؟ ہاں سنت ہے کہ اسی ترتیب سے ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کام آپ کو کرنے میں پہلے آسانی ہے، دوسرا بعد میں کرنے میں آسانی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب ایک مسئلہ آسان سے پوچھا جاتا، آپ ماتے افعل ولا حرج، کرو کوئی بات نہیں، سمجھے نا؟ ایک بات کہ یہ ترتیب ہونا کوئی ضروری نہیں۔ دوسری چیز، کیا یہ 5 کام 10 کی تاریخ کو کرنا ضروری ہے؟ ہاں کینکر مارنا تو 10 کو ضروری ہے، جمرہ عقبہ وہ تو اسی دن کرنا ہوگا، اور اسی طرح آپ سر کے بال بھی منڈوا لیں تاکہ آپ کا احرام کھل جائے، سمجھے نا؟ لیکن اگر فرض کرو قربانی آپ کی اس دن نہیں ہو سکی، اگلے دن ہوگی، تیسرے دن، چوتھے دن ہوگی، مشکل نہیں۔ اسی طرح بیت اللہ کا طواف افاضہ جو ہے، اگر 10 کو نہیں کر سکے بعد میں بھی 13-14 تک کر سکتے ہیں، 13 تک خاص طور پر۔ اسی طرح صفا مروہ کی سعی جو ہے، اگر 10 کو نہیں کر سکے بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا مسئلہ کہ آپ کے لیے ان سبھی کاموں کو 10 میں کرنا ضروری نہیں ہے، ضروری صرف وہ جمرہ عقبہ کے کینکر مارنے ہیں، باقی کام آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے 10 تاریخ کے کام۔ اب آپ نے طواف بھی کر لیا، صحیح بھی کر لی بیت اللہ کی، اب پھر دوبارہ آپ مینا میں آ جائیں گے۔